صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ ایک ستارہ ہے، یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ایک ستارہ جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، اور وہ ستارہ میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور وہ ستارہ میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جبریل جانتے ہو کہ وہ ستارہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ وہ ستارہ میں ہوں۔ یعنی تمام ملائکہ کے سردار جبریل امین کی عمر مبارک سے بھی زیادہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محبوب کس سے محبت کرتے ہیں؟ محبوب امت سے محبت کرتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو آپ کے بعد آئے گی، وہ تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوگی، آپ کو پہچانتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ آپ کو جانے گی، قرآن کے ذریعے جانے گی، حدیث کے ذریعے جانے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ان کے چہروں کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے آقا نے کہا کہ اے صحابہ کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچے کے چہرے کو بھولتی ہے؟ یعنی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ماں کے تعلق سے جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب کرے۔ اور یہ جو سفر مبارک ہے یہ محبتوں کا سفر ہے۔ ایمان والوں، یہ جو اسلام ہمیں ہماری آبائی جائیداد سمجھ کے ملا، جیسے ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ، یہ تو ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے بڑی شہادتیں دی گئیں، اس کو قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ جب آپ مدینہ شریف گئے تو آپ نے دیکھا کہ مکے اور مدینہ شریف میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ جو فاصلہ ہم نے بائے بس طے کیا ہے آنے میں اور جانے میں، یہ سفر مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر کبھی چل کر کبھی بیٹھ کر، اور آپ نے پیدل ہی یہ سفر کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ مدینہ شریف پہنچنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے گمان کیا کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تو نہیں ہو گئی راستے میں، لیکن آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ان کو عام بشر تو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ بھول رہے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کثرت سے روزہ رکھنے لگے، حتیٰ کہ جب نماز میں ہوئی تو ایک صحابی کو غش آئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر ایک صحابی نماز میں پھر گر گئے۔ پیارے آقا نے کہا اے پیارے صحابہ آپ لوگ آج کل اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شب و روز روزہ رکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنت میں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ روزہ رکھیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کروڑا کروڑ درود و سلام۔ یہ درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفے میں دیا ہے، اور اس انداز سے دیا، اس کی اتنی اہمیت بتائی کہ اللہ نے ابتدا میں کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ نے ابتدا اپنے نام سے کی کہ تم یہ اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ، پھر اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود پاک بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یا ایھا الذین
अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। ये सफ़र मोहब्बत का है, तालीम का है, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर हम इस वक्त चल रहे हैं। प्यारे आका मक्का से ताइफ शरीफ आए, फिर आप अभी जिस मिकात पर हम जा रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिकात से उम्रे की नियत फरमाई और फिर आप उम्रा के लिए मक्का शरीफ रवाना हुए। तो इस वक्त हम सुन्नत के सफ़र पे हैं। अल्लाह ताला हर कदम पे हमें नेकी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अज्र व सवाब नसीब करे। जो लोग अपने घरों को छोड़ कर आए, अपने अमाल व असबाब को खर्च करके आए, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान फरमाए। मज़ीद जितने दिन रह गए, अल्लाह जो बीमार हो गए, अल्लाह उन्हें शिफा नसीब करे, और अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे ताकि खुशी व खुशू के साथ और अच्छे तरीके से सब इबादत कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। और आप जब खाने काबा पहुँचते हैं, हमने बड़ी हसरतों के साथ काबे को देखा है, बड़ी दुआएं की, बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी देर तक कहा कि या अल्लाह, हम अपनी जीती जागती आंखों से तेरा घर देखना चाहते हैं। या अल्लाह, जिस घर को हमने तस्वीरों में देखा, उस घर को हम हकीकत में देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने हमें अपनी आंखों में फिर से अपने घर को दिखा दिया, और अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं। हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान हैं। और अल्लाह का मेहमान कौन बनता है? जिसे अल्लाह 70 मरतबा रहमत की निगाहों से देखता है। आप खाने काबा का तवाफ करते हैं, क्या आपको इल्म है कि काबे की ज़मीन के नीचे कमोबेश 10,000 अम्बिया की कब्रें हैं। खाने काबा की जो ज़मीन है, उसके नीचे कमोबेश 10,000 अम्बिया की कब्रें मुबारक हैं। और खाने काबा का जब हम तवाफ करते हैं, तो जब 70 फरिश्ते तवाफ करके मुकम्मल करते हैं, यानी जब एक आम सा बंदा तवाफ कर रहा है, अब उसका तवाफ खत्म हुआ, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को इजाज़त देता है कि अब मेरे इस बंदे ने तवाफ कर लिया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि अब तुम जाकर तवाफ करो। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है। खाने काबा को देखना सवाब, खाने काबा को चूमना सवाब, खाने काबा के सामने बैठकर इबादत करना सवाब, उसका तवाफ करना सवाब, उम्रा करना सवाब। सई इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम सफ़ा से मरवा की तरफ जाओ, तो ये सोच कर जाओ कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो इंशाअल्लाह कुछ हम हरम पाक की मुक़द्दस मुक़ामात की भी इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह बड़ा है रास्ता, ठीक है। तो जब सफ़ा मरवा पर हम पहुँचते हैं, क्या हमने इस बात को महसूस किया है कि सफ़ा मरवा क्या है? क्या सफ़ा मरवा पर कोई नबी का ज़हूर हुआ? क्या सफ़ा मरवा पर किसी नबी की पैदाइश हुई? क्या सफ़ा मरवा पर कुरान की कोई आयत नाजिल हुई? नहीं, बल्कि सफ़ा मरवा पर एक माँ, जिस माँ ने अपनी औलाद की भूख और प्यास की तड़प में 7 चक्कर लगाए, और अल्लाह ने देखा कि ना इस माँ को एक औलाद से कोई लालच है, ना इस माँ को उस औलाद की तरफ कोई तलब है, ना उसको किसी और चीज़ का नफ़ा है, बल्कि वो बेलौस अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। अभी उसका बच्चा प्यास में तड़प रहा है, तो उस माँ को नहीं पता कि मैं एक नोकीले पहाड़ों पर दौड़ रही हूँ, कभी चल रही हूँ, कभी दौड़ रही हूँ, अगर मैं खुद भी प्यासी हूँ, लेकिन उस माँ ने सिर्फ अपने बच्चे की प्यास के लिए कभी सफ़ा से मरवा, कभी मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा 7 चक्कर किए और अल्लाह ताला से मदद हासिल की। अल्लाह ताला ने उनकी तड़प को कबूल किया, और अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से आबे ज़मज़म को जारी कर दिया। और एड़ियां रगड़ रगड़ कर जब
اسماعیل علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت آئی کہ جس کے والد نے اللہ کے بھروسے پر اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا اور وہ پیاسے ہیں، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے آب زمزم کو جاری کر دیا۔ آب زمزم کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ ایک افادیت، آب زمزم اگر کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ آب زمزم پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار آب زمزم کو بیماری کی نیت سے پیتا ہے، اللہ پاک اس کو شفا نصیب کرتا ہے۔ آب زمزم پینے سے پہلے اور آب زمزم پینے کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آب زمزم جنت کا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اس میں شامل کیا ہے، اور آب زمزم کے کنویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی آب زمزم کے کنویں میں ہے، جو آج تک کسی کو بھی نہیں ملی ہے۔ تو یہ جو پانی ہے زمزم، کبھی اس کو پانی نہیں کہیے گا۔ میں حجاج کرام کو اسی کی تربیت دیتی ہوں۔ اکثر حاجی کہتے ہیں ذرا پانی پلائیے، تو تربیت یہی ہے کہ آپ نے آب زمزم کو پانی نہیں کہنا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو پانی کہا تو یہ آپ کے لیے پانی بن جائے گا۔ آپ نے اس کا اصل نام لینا ہے آب زمزم، یعنی جو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے بہتے ہوئے پانی ذرا رک جا، تو یہ پانی ایسا رکا، ورنہ اگر آپ نہ کہتی تو آب زمزم پورے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، کیونکہ یہ اللہ نے جاری کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا آب زمزم، اے بہتے ہوئے پانی ذرا رک جا۔ تو آج جتنا استعمال کرنا ہوتا ہے، ہزاروں گیلن کئی سیکنڈوں میں کھچ کے اوپر آتے ہیں، پھر واپس موٹر چلتی ہے، 24 گھنٹے آب زمزم جاری ہے۔ آب زمزم میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ حجاج کرام کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں برف ڈالی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں، آب زمزم کی کمی نہیں ہے، آب زمزم کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ کرے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں پوری زندگی اللہ ایسے شب روز نصیب کرے کہ ہم آب زمزم پیتے رہیں، کہ کدی پیواں زمزم کدی پڑا نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں دیا نیازاں، رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیاں سب دعاں۔ اللہ ہمیں بار بار ان سفر پر آنا نصیب کرے۔ اللہ ہماری نسلوں کو مکہ مدینہ میں آباد کر دے۔ اللہ ہمیں مدینہ شریف مکے میں آباد کر دے۔ اللہ ہمیں عافیت اور خیریت والا رزق ایسی زمینوں سے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رزق حلال یہاں نصیب کرے۔ اللہ کرے کہ جب ہمارا دم آخر ہو، جب ہماری موت قریب ہو، تو مدینہ شریف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو، جمعرات کا دن ہو، جمعے کی شب ہو، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب کرے۔